معزز سامعین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 14واں حصہ لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے مبارک موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی اور ایسے مبارک نشستوں کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، اس سے پہلے نشست کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ہونے والے ظلم کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ مکے کے اندر جب حالات بہت ہی زیادہ بگڑ گئے، سرزمین مکہ مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گیا، حالات بے قابو بے کنٹرول ہو گئے، دشمنوں کے اذیت اور ان کے ظلم کے طریقے بدلنے لگے، ایذا رسانی پہلے سے زیادہ تیز ہونے لگی، دن بدن مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ ایسے دیگرگوں حالت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ، اسلام کی تقویت کے لیے تیرے مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور آپ کے اسلام لانے کے پیچھے اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ کئی اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے اہم سبب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہم اعز الاسلام بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ ہشام۔ اے اللہ، اب اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے، ان تیرے نادار بندوں کو قوت کی ضرورت ہے۔ مکے کی دو عظیم ہستیاں، دو عظیم شخصیتیں ہیں، ایک عمر اور ایک ابو جہل بن ہشام۔ اے اللہ، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کے دل میں نرمی ڈالی۔ وہ عمر جو اپنے مشن میں بہت زیادہ سخت تھے، بڑے کٹر دشمن تھے مسلمانوں کے، ان کا دل نرم ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کو ایک مرتبہ اتفاق ہوا خانہ کعبہ میں رات گزارنے کا، نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ سورۃ الحاقہ کی آیتیں، اس کے مضامین اور اس کے جو اسلوب تھے، سن کر کے اتنا متاثر ہوئے کہ حضرت عمر کا دل بہت زیادہ نرم ہوا، اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی کے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا۔ بہت زیادہ بڑھ کے وہاں گئے، حالات کا جائزہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جب انہوں نے قرآن سنا، مزید دل نرم ہوا، مشرف با اسلام ہوئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں، ان کے قبول اسلام میں بہت سارے میسیجز، بہت سارے پیغامات ہمیں مل رہے ہیں۔ سب سے پہلا میسج ہمیں جو ملتا ہے کہ ہم کسی انسان کی ہدایت کے لیے اگر کوشش اور محنت کر رہے ہیں
تو کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دعائیں جو ہوتی ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنا اثر دکھاتی ہیں، دعائیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں رنگ لاتی ہیں۔ دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ عمر جیسی شخصیت کا دل نرم ہوا، اور دیکھو دعا ہی کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ طفیل بن عمر الدوسی مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اپنے قبیلے دوس میں گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی بد دعا دے دو، میں عاجز آ چکا، میرے قبیلے کا ایک فرد بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی بد دعا دو۔ پوری قوم منتظر ہے کہ نبی بد دعا دیں گے، قبیلے دوس پر اللہ کا غضب نازل ہونا شروع ہوگا، اللہ کے نبی کی بد دعا کا انتظار کر رہے، لیکن اللہ کے نبی قبلہ رخ ہوئے اور اللہ کے نبی نے دعا دینا شروع کیا، اللہم اہدی قومی دوسن، پروردگارہ قبیلے دوس کو تو ہدایت دے دے، واتی بہم، اور میرے پاس جو ہے ان کو لے کر کے آ جا۔ تو نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مشرف با اسلام ہوئے، مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی تھی، آپ کے شان میں گستاخیاں کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ عاجز آ گئے سمجھاتے سمجھاتے کہ امی جان نبی کو گالی مت دو، ان کے شان میں گستاخی نہ کرو، لیکن وہ والدہ ماننے کی نہیں تیار نہیں، بڑی کٹر تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے حضرت ابو ہریرہ، کہنے لگے اللہ کے نبی میری والدہ جو ہے مسلمان نہیں ہو رہی ہیں اور آپ کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے، ہدایت کی دعا۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ پروردگارہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ گھر آئے، اللہ نے اس دعا کی برکت سے ابو ہریرہ کی ماں کے دل کو بدلا، دیکھا کہ ماں ایمان لانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے بےتاب ہے، کہنے لگی ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بہت خوش ہوئے، کلمہ پڑھائے، والدہ محترمہ کو کلمہ پڑھا کر کے خوشی خوشی روتے ہوئے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے غم کے آنسو بہا رہے تھے، اب خوشی کے آنسو بہا رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی میری ماں مسلمان ہو گئی ہے، لیکن ایک اور فرمائش میں کرتا ہوں، گزارش ہے آپ سے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میری ماں اسلام لانے سے پہلے آپ کے شان میں ایک بڑی گستاخی کرتی تھی، مسلمان نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر دو کہ مسلمانوں کے نظر میں میری ماں محبوب بن جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ پروردگارہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ اس قدر محبت کرنے لگے، مسلمان تو مسلمان غیر بھی محبت کرنے لگے، احترام کی نظر سے، محبت کی نظر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ماں کو دیکھنے لگے۔ تو حضرات یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ دعا کا کرشمہ تھا، یہ دعا کا نتیجہ تھا کہ کسی کے لیے اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو محنت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی دعا بھی کر دینا چاہیے کہ الہی اس کے دل میں نرمی ڈال دے، اللہ ضرور بھی ضرور اس کے دل میں نرمی ڈالے گا، اس کے سخت دل کو نرم کرے گا۔ ایک اور میسج، ایک اور پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس مشن کو آگے لے کر کے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر کبھی ناکامیاں نظر آئیں، شان میں دعات کی اگر گستاخیاں نظر آئیں تو اس کو تھوڑا صبر کرتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے دین کی دعوت دے کر جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن تیرے بندے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، سدھرے گے نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو ہندوستان میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اسلام جو ہے دشمن سنگٹھنیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں اسلام کے خلاف، آپ جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ان کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، کسی کی لڑکی مسلمان ہو چکی تو کسی کا بیٹا مسلمان ہو چکا، کسی کی بھانجی تو کسی کی بھتیجی مسلمان ہو چکی ہے، وہ RSS بجرنگ دل، یہ جو کٹر دشمن ہے مسلمانوں کے اسلام کے، ان کے گھروں میں بھی اسلام داخل ہو چکا ہے، ان کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا کسی نہ کسی شکل میں۔
تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا نام ہے یہ لوگ کیا نام ہے سدھریں گے نہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے نہیں، اب یہ لوگ میری بات مانیں گے نہیں، میری باتوں کا میری دعوت کا اثر ان پر نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اپنی محنت کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے. دیکھو حضرت عمر جیسی شخصیت کتنے کٹر تھے. کٹر عمر اگر مسلمان بن جائیں، ان کی کٹرتا کا یہ عالم ہے، یہ عالم تھا ان کی شدت کا، اسلام دشمنی کا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمر مسلمان ہوں گے. مشہور واقعہ، حضرت لیلا اور ان کے شوہر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. دشمنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ انجام دینے کے لیے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی مکہ چھوڑے تھے، باہر تھے، راستے میں ہی تھے، سامنے سے عمر نظر آ گئے، گھبرا گئے. لیلا پریشان، حضرت عامر پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا. عمر آ رہے ہیں، ماریں گے، پکڑیں گے، باندھیں گے، گالیاں دیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کیا جائے. راستہ تو چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ بالکل سامنے عمر کھڑے تھے، پریشان تھے. قریب آئے، حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں. حضرت عامر نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم لوگوں نے آزادی کے ساتھ، اب ان کو خبر نہیں کہ مسلمان ہو چکے ہے نا، ان کے دل میں نرمی آ چکی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ دیکھو مکہ والے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے نہیں دی، اس لیے ہم کسی ایسے مقام پر جا رہے ہیں، محفوظ جگہ کو تلاش رہے ہیں جہاں آزادی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکیں. حضرت عمر نے کچھ نرمی والی بات کہی، انہوں نے سمجھ نہیں سکے کہ کیا نرمی کا پہلو اختیار کیا، بلا کچھ نرم لہجہ اختیار کیا اور چلے گئے. حضرت لیلا نے کہا عامر سے، اجی ایسا لگ رہا ہے کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم ہو چکا ہے. حضرت عامر نے کہا کیا تم سمجھتی ہو کہ اسلام مسلمان ہو جائیں گے، یہ عمر مسلمان ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم عمر کے لیے اسلام لانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ان کے گدھی کے لیے اسلام لانا ناممکن ہے. یعنی گدھا ہے وہ جانور، وہ کیا اسلام لائے گا؟ یعنی جس قدر، یعنی جتنا ناممکن جانوروں کے لیے اسلام لانا ہے اتنا ہی ناممکن عمر کے لیے بھی اسلام لانا. یعنی یہ ان کی کٹرتا کا، ان کی شدت، ان کی اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا، یہ عالم تھا. لیکن نبی کی دعا نے ناممکن کو ممکن بنا دیا. تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے. بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مشکلات اور بہت سارے معاملات دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے. اور ایک اور میسج ملتا ہے کہ سماج کی جو اثر و رسوخ والی شخصیتیں ہوتی ہیں، قوم پر جس کا دباؤ ہو، جس کی پکڑ ہو، ایسے لوگوں پر خصوصی محنت ہونی چاہیے. ایسے لوگوں پر چونکہ سماج کی کوئی ایک اہم شخصیت، بڑی شخصیت اگر اسلام لاتی ہے تو اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی حد تک فائدہ ملتا ہے، کافی طاقت ملتی ہے. کوئی لیڈر ہے، کوئی بہت بڑا اغوا ہے، سردار ہے، کوئی سرگنا ہے، ایسا شخص اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اسلام لانے سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت بڑی مدد، بہت بڑی طاقت ملتی ہے. دیکھو وہی مکہ جہاں مسلمان اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، لیکن عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد میں وہ مسلمان جو سر جھکا کر جی رہے تھے اب سر اٹھا کر کے جینے لگے. وہ مسلمان جو عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ جو ہے کبھی بھی جرات نہیں کیے تھے خانہ کعبہ میں یا خانہ کعبہ کے سائے میں نماز ادا کرنے کی، لیکن ان کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ اب سر اٹھا کر جینے لگے، خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے. تو کوئی اثر و رسوخ والی شخصیت اگر اسلام لاتی ہے
تو اسلام اور مسلمانوں کو بہت بڑی مدد، بہت بڑی طاقت ملتی ہے۔ اس لیے جو قوم اور سماج کی بڑی شخصیتیں ہوں، ایسے لوگوں پر خصوصی توجہ اور خصوصی محنت ہونی چاہیے۔ اگر ان کا دل نرم ہو گیا تو پورے سماج کا دل نرم ہوگا، کیونکہ پورے سماج ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پوری قوم ان کے ہاتھ میں، ان کی مٹھی میں ہوتی ہے، وہ سب کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر خصوصی محنت کی ضرورت ہے جو قوم اور سماج کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیڈر حضرات ہیں، یا اسی طرح سے نیتا حضرات ہیں، یا اسی طریقے سے مالداری میں آگے ہیں، تو ایسے لوگوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور حضرات، اسما نجاشی مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد میں 3 ہی دن، ابھی حضرت حمزہ کے اسلام لائے 3 دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب کفار و مشرکین کی طاقت بالکل کمزور ہو گئی تھی، گھبرا گئے تھے، ان کی ہمت پست ہو گئے تھے، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور مکہ کی بڑی بڑی شخصیتیں اسلام قبول کر رہی تھی۔ دشمنوں کی ہمت ٹوٹ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت تو ٹوٹ چکے، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، مشورہ کیا کہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے، کوئی ایسا پہلو اختیار کیا جائے جس سے اسلام کا جو بڑھتا ہوا قافلہ ہے، مسلمانوں کی تعداد جو دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کو روکا جا سکے، اسے روکا جا سکے۔ اور اس سے پہلے یہ تو مشرکین مکہ کے آپسی مشورے تھے، ادھر ابو طالب کو جب اپنے بھتیجے کے تعلق سے خطرہ محسوس ہوا کہ شاید میرے بھتیجے کے لیے مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں، اگرچہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسی شخصیتیں اسلام لائی تھی، لیکن ابو طالب مطمئن نہیں تھے، کیونکہ آئے دن انہیں دھمکی دیے جا رہے تھے، اور جان سے مارنے قتل کرنے کی دھمکیاں انہیں مل رہی تھی۔ تو ماضی کے پورے داستان، پورا منظر ان کے نظروں کے سامنے تھا، ایک ایک واقعہ یاد کر رہے تھے۔ یہی ابو جہل ہے جو میرے بھتیجے کا سر کچلنے کے لیے آیا تھا، یہی جو عقبہ بن ابی معیط ہے جو جس نے کیا نام ہے میرے بھتیجے کے گلے میں چادر ڈال کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کیا تھا، تیزی سے گھسیٹا تھا۔ مختلف واردات، مختلف حادثات جو ان کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، پریشان تھے۔ ابو طالب نے سوچا کہ کبھی یہ اجتماعی اگر حملہ کر دیا بھتیجے پر تو میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں، حضرت عمر کیا کر سکتے ہیں، حضرت حمزہ کیا کر سکتے ہیں، ہم 3-4 لوگ جو کیا کر پائیں گے۔ اس کے لیے ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو بھائی، ابھی تک ہم جو ہے اکیلے مدد کرتے تھے، اکیلے حفاظت کرتے تھے، لیکن اب ہمارے خاندان کا ایک بچہ ہے، ہمارا ہی بھتیجا ہے، ہمارا ہی بیٹا ہے، ہمارا ہی پوتا ہے، اگر اس کو کچھ ہوتا ہے پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، لہذا پورے خاندان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس بچے کی حفاظت کرنا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ابھی میں تنہا تھا اس کی حفاظت میں، لیکن اب ہم سب کو مل کر کے حفاظت کرنا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی تھی، بنو طالب اور بنو مطلب اور بنو ہاشم میں سب مل گئے۔ مشرکین مکہ بہت زیادہ بوکھلا گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو روکنے کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس مشورے میں، اس میٹنگ میں انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے لیے ایک صحیفہ، ایک تحریر انہوں نے لکھی کہ نہ تو ان سے کوئی چیز خریدی جا سکتی، نہ تو بیچی جا سکتی، ان سے لینا دینا، رشتہ ناتا، کھان پان، ساری چیزیں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور سارے مکہ والے مل کر کے مسلمانوں کو، بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا۔ اور یہ محصوریت کے جو ایام ہیں کوئی 1-2 مہینے 1-2 دن پر مشتمل نہیں ہے، یہ غالباً کنٹینیو 3 سال تک مسلمان شیب ابی طالب میں محصور رہے، بند رہے۔
اور یہ سماجی بائیکاٹ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھی سب ختم ہو گئی تھی، مسلمانوں کو درخت کے پتے چبانے پر مجبور ہونا پڑا، سوکھے چمڑے جو مسلمان چبا چبا کر کے کھاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیب ابی طالب میں محصور تھا، بھوک کی شدت کی تاب نہ لسکا، برداشت نہ کر سکا، شیب ابی طالب میں چلتا جا رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے کوئی بھیگی بھیگی چیز محسوس ہوئی کہ پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز، بھیگی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ میں نے آنکھ بند کیا، بیٹھا، پاؤں کے نیچے سے وہ چیز اٹھایا اور منہ میں ڈال کر کے کھا لیا۔ اللہ کی قسم آج تک مجھے پتا نہیں چلا کہ جو شیب ابی طالب میں نے کھائی تھی آنکھ بند کر کے وہ چیز کیا تھی۔ یہ عالم تھا مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے تھے اس کا۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الکافر الفاجر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے دین کی مدد اپنے کافر، فاسق، فاجر بندوں سے بھی لے لیتا ہے۔ جب یہ حصار کے ایام، یہ مرحلے بہت زیادہ لمبے ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے، کچھ لوگوں کو رحم آتا تھا، جیسے حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا، یہ کچھ گیہوں وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں ان کو پکڑ بھی لیا گیا، معافی تلافی ہوئی، چھوڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے۔ تو جب یہ شدت، یہ پریشانی کے مرحلے بہت زیادہ بڑھ گئے، ہشام بن عمر نامی شخص زہیر بن ابی امیہ کے پاس آیا، کہنے لگا زہیر یار ہم لوگ کھائیں پیئیں، اچھا کپڑا پہنیں، چین کی نیند سوئیں، اور تمہارے ماموں کی کیا درگت ہے تمہیں معلوم ہے؟ کبھی سوچے بھی؟ کیونکہ یہ زہیر بن ابی امیہ جو ہے ابو طالب کا بھانجا تھا۔ زہیر بن امیہ کی ماں عاتکہ جو تھی یہ ابو طالب کی بہن تھی، تو ماموں بھانجے کا رشتہ تھا۔ ماموں بھانجے کے رشتے کے حوالے سے ہشام بن عمر نے کہا یار تمہارے ماموں پر کیا گزر رہی ہوگی، کچھ تم نے سوچا بھی نہیں؟ زہیر بن عمر نے کہا مجھے کیا کروں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اکیلے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام بن عمر نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زہیر بن امیہ نے کہا پھر دو لوگ کیا کر سکتے، اور تلاشو 2 3 4 لوگوں کو۔ ہشام بن عمر مطعم بن ابی کے پاس گیا، اس کو بھی تیار کیا، ابو المختری بن ہشام کے پاس گیا، اس کو بھی تیار کیا، زمع بن اسود کے پاس گیا، اس کو بھی تیار کیا۔ یہ غالباً 5 لوگ آپس میں مشورہ کیے کہ اب ہم جو ہے اس سماجی بائیکاٹ کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بہت ہو گیا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہمارے دین کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن اتنا زیادہ ستانا بھی مناسب نہیں ہے، اتنا زیادہ ظلم ڈھانا مسلمانوں پر یہ کہاں سے جائز ہے، کہاں سے درست ہے؟ اگرچہ وہ مسلمان ہیں، وہ الگ دین کے ماننے والے ہیں، ہم الگ دین کے ماننے والے ہیں، لیکن اتنا ستانا بھائی درست نہیں ہے۔ مشورے کیے، شام میں صبح ہوئی، معمول کے حساب سے یہ 5 لوگ اپنے اپنے قبیلے کے مجلس میں شریک ہوئے۔ زہیر بن امیہ نیا کپڑا پہن کر کے آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اور بنو ہاشم ایسے برباد ہو جائے، لہذا یہ جو بائیکاٹ کے جو پیپر، یہ تحریر خانہ کعبہ پر چپکائے گئے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس بائیکاٹ کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ابو جہل تل ملایا، جیسے وہ تل ملایا دوسرے مجلس سے زمع بن اسود نے کہا، وہاں سے انہوں حامی بھر دی کہ یہ زہیر بن امیہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اس کو غصہ آیا ابو جہل کو۔ ہشام بن عمر نے کہا ہاں سچ بول رہے ہیں، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہشام بن عمر نے کہا، مطعم بن عدی نے کہا کہ یہ بھائی بہت بڑا ظلم ہے، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، یہ جو بائیکاٹ کے پیپر ہے خانہ کعبہ کی دیوار پر چپکائے گئے، اس کو پھاڑ دیا جائے۔ اور اتفاق ایسا ابو طالب بھی آ گئے تھے، ابو طالب بھی جو کہ اللہ کے نبی جن کو خواب دکھا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اے محمد
وہ جو سماجی بائیکاٹ کا پیپر خانے کعبہ میں چپکایا گیا ہے، میں نے دیمک یعنی کیڑوں کو لگا دیا، وہ کیڑے میرا نام چھوڑ کر کے باقی سب کھا گئے۔ جتنے بھی ظلم اور جور کے ظلم و ستم کے قانون تھے، شرائط تھے، سب وہ جانوروں نے کھا لیا۔ ابو طالب نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں آزما لیتا ہوں، کتنے سچے ہو؟ مشرکین مکہ کے پاس آئے، کہنے لگے دیکھو بھائی میرے پاس مجبوری تھی کہ میں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، میرے بھتیجے نے ایسی ایسی خبر دی ہے، اگر میرا بھتیجا اپنے خبر میں اپنے قول میں سچا ہے تو یہ سماجی بائیکاٹ یا ظلم و ستم کا سلسلہ بند کرو، اور اگر میرا بھتیجا اپنے قول میں سچا نہیں ہے تو میں اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، میں تمہارے اور بھتیجے کے بیچ میں کبھی بھی نہیں آؤں گا، جو کرنا چاہو کر ڈالو۔ مطعم بن عبادی سن کر کے اٹھا، اس تحریر کے پاس پہنچا، دیکھا بسمک اللہم چھوڑ کر کے باقی جتنے تحریرات، جتنے شرائط اور ظلم و طغیان کے جو قوانین تھے سب ختم تھے، سب مٹ چکے تھے سوائے اللہ کے نام کے۔ پھر بھی مطعم بن عدی نے بڑی تیزی سے وہ پورا پیپر پھاڑ کر کے نکال دیا، کہا سب کے سامنے پھاڑا، کہا دیکھو لوگوں اس بائیکاٹ کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اب اتنا ظلم ہم نہیں برداشت کر سکتے، یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جب جب دنیا والوں نے جب مسلمانوں پر ظلم ہوئے ہیں، جب مسلمانوں پر ہونے والے ظلم نے تیزی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے غیروں ہی میں سے کھڑا کیا، جنہوں نے آگے آ کر مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ آپ کو اپنے زمانے میں دیکھ لو، دشمنان اسلام کتنی آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ ہاں یہ میڈیا کا دور ہے، بہت سارے چینلز ایسے ہیں جو اسلام دشمنی میں ہیں۔ ہاں ظاہری طور پر جو ہے ان کا لیبل کچھ اور، لیکن اندر اگر آپ گھسیں گے، کوئی ویڈیو کھول کر کے دیکھیں گے تو اسلام اور مسلمانوں کو گالی کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو ملے گا، صرف دھمکیاں ملیں گی، اور ان دھمکیوں کا جواب کوئی مسلمان نہیں دے رہا ہے، ان دھمکیوں کا جواب اللہ رب العالمین انہی کی قوم سے دلوا رہا ہے۔ انہی کی قوم کے لوگ کھڑے ہیں، ان دھمکیوں کا، گالیوں کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ اگر یہ گالی دیتے الحمدللہ مسلمانوں کی طرف سے، انہی کی قوم کا ماننے والا، انہی کے مذہب کا ماننے والا کئی گالیاں دے کر کے جواب دیتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ظلم کو مٹاتا، ظلم کو ختم کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات اس سماجی بائیکاٹ کے حوالے سے، ایک امپورٹنٹ بات، دیکھو مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا، بہت زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ بیچارے درخت کے پتے چباتے تھے، ہم نے کتنے درخت کے پتے چبائے اپنی زندگی میں؟ ہم نے چبائے کہ ہمارے پرکھوں نے چبائے، کہ ہمارے اجداد نے چبائے، کہ ہماری آنے والی نسل چبائے گی؟ چبائے نہیں چبائے۔ کبھی سوکھا چمڑا کاٹ کاٹ کر کھائے، بھگو کر کھائے؟ نہیں کھائے۔ ہم نے کبھی ایسا کیا کہ اونٹ کے پیٹ میں رہنے والی میگنی اور پیشاب کو نچوڑ کر کے کھائے؟ نہیں کھائے۔ صحابہ نے یہ بھی کر ڈالا، اونٹنی کو ذبح کیا، اونٹنی کے پیٹ میں رہنے والی میگنی کو نچوڑا، گوبر کو نچوڑا، اس سے ٹپکنے والے پانی کو، اس کے رس کو اپنے زبان کو تر کیا۔ کبھی ہم نے کیا؟ نہیں کیا۔ یہ نوبت نہیں آئی۔ کبھی ہماری ماؤں نے کیا؟ نہیں کیا۔ کبھی ہمارے بہنوں نے کیا؟ نہیں کیا۔ ایسے حالت ہم پر آئے ہی نہیں، ایسے حالت نہیں آئے۔ ہمیں کبھی محصور کیا گیا؟ محصوریت کی زندگی کبھی گزارے؟ نہیں گزارے۔ نماز پڑھنے سے کبھی منع کیا گیا؟ نہیں منع کیا گیا۔ کبھی نماز پڑھنے پر گالیاں دی گئی؟ کبھی نہیں دی گئی۔ کبھی نماز پڑھنے سے مارا گیا، روکا گیا؟ کبھی نہیں مارا گیا، کبھی روکا نہیں گیا۔ بالکل آزاد ہے، بالکل آزاد ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے دہرا رہا ہوں، ابھی حال ہی میں جو سانحہ عائشہ نامی بچی کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ غالباً احمد آباد کی رہنے والی جو سابرمتی ندی میں کود کر کے خودکشی کی ہے، اس کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، چونکہ دنیا بہت ساری آوازیں اٹھا رہی کہ اس پر ظلم ہوا اس لیے اس نے خودکشی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ظلم ہوا، غلط کیا گیا۔
ہاں بہت بڑا ظلم ہوا اس پر، بہت ہی برا ہوا اس کے ساتھ میں، لیکن اس کا یہ حل تھوڑا ہے کہ خودکشی کر لو۔ اس پر ظلم ہو رہا تھا لیکن خودکشی کر کے اس بہن نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دنیا کے لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر مہربان ہے، قتل نہ کرو اپنے آپ کو غلط طریقے سے۔ یہ ہماری روح، یہ ہماری جان اللہ کی امانت ہے۔ مسلمانوں پر کتنے مشکل دور آئے، کتنے کٹھنائیاں، کتنے مشکلات آئے، کتنی پریشانیاں آئی، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ کبھی مسلمانوں نے سوچا، صحابہ کرام نے سوچا، نبی نے سوچا۔ آپ بولیں گے کہ اس کا شوہر اس پر ظلم ڈھا رہا تھا، تو نبی پر ظلم ڈھانے والے کون تھے؟ نبی کا سگا چچا تھا، نبی کے گھر میں رہنے بسنے والے لوگ تھے، نبی کے خاندان میں پرورش پانے والے لوگ تھے، کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے۔ نبی کو مارنے والے اپنے تھے، نبی کو گالی دینے والے اپنے تھے، صحابہ کرام پر ظلم ڈھانے والے اپنے باپ اور ماں تھے، اپنے بھائی تھے، اپنے اجداد تھے، اپنے خاندان میں پرورش پانے والے لوگ تھے، کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، لیکن کبھی خودکشی انہوں نے نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ابھی جس قدر لوگوں نے عائشہ نامی بچی کی سپورٹ کی ہے، اس کے بعد جو تاریکیاں اور جو ماحول بگڑنے کا اندیشہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ جن عورتوں پر ظلم ہوتا ہے وہ اسی معاملے کو لے کر کے کہ ہماری بھی تعریف ہوگی، مرنے کے بعد لوگ واہ واہ کریں گے، مرنے کے بعد لوگ ہائے ہائے کریں گے، افسوس کریں گے ہماری موت پر، اس لیے کیوں نہ اس ظلم سے چھٹکارا پانے جان دے دے۔ حالات اتنے خطرناک ہو سکتے، اتنے زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ خودکشی کرنا یہ ہماری روح، ہماری جان اللہ کی ایک امانت ہے، حرام طریقے سے اس کو ضیاع کرنا بہت بڑا ظلم ہے، یہ ناقابل معافی ظلم ہے۔ اللہ کے نبی جناب صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے ایک شخص تھا، اس جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا، اور زخم کی شدت کی تاب نہ لا کر کے ایک استرا اٹھایا، چھری اٹھایا اور اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا، خون بہنے لگا، اور خون بہتے بہتے یہاں تک کہ وہ آدمی مر گیا، وہ آدمی مر گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی لوگوں کو سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے جلد بازی کی ہے، میرے امانت کے ساتھ خیانت کیا، اس لیے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ کیونکہ اس ایکشن کا جو ریئیکشن ہے خطرناک ہے، اس لیے آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچاؤ کہ یہ خودکشی یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال لیں۔ اللہ معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا یہ بات کی بات ہے، لیکن جہنم میں تو ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا، جس ذریعے سے وہ اپنی جان کو گنواتا ہے، چھری کے ذریعے سے، پھانسی لگا کر کے، یا دریا میں چھلانگ لگا کر کے، یا پہاڑ سے کودی مار کر کے، اسی کے ذریعے جہنم کی آگ میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو خودکشی کرنا حرام ہے، اور جس قدر اس واقعے کو سہ ملا ہے، سپورٹ ملا ہے، اس کے بعد کئی ایک واردات سامنے آئے ہیں، کئی ایک واردات جن لڑکیوں پر ظلم ہو رہے تھے انہوں نے کبھی خودکشی کا نہیں سوچا تھا، اب وہ بھی دھمکیاں دینے لگی ہیں کہ اب میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، میں مرنے جا رہی ہوں، میں زہر کھانے جا رہی ہوں، میں پھانسی لگانے جا رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ ہاں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابیات کی سیرت کو پڑھیں، ان کو کتنا زیادہ ستایا گیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو ہے خودکشی کا نہیں سوچا، کیونکہ خودکشی اس کا حل نہیں ہے، حرام ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی، اور یہ سیرت نبی اور سیرت صحابہ ہمیں اور آپ کو صبر کی تاکید کرتی ہے، صبر کی تلقین کرتی ہے، صبر کرنے کا پیغام دیتی کہ کتنا انہوں نے صبر کیا، اس سے بھی زیادہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خودکشی کی نوبات نہیں آئے گی۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کے جتنے بھی پیغامات ہیں ان تمام پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ الہی جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔